ہے یہ جو عام موضوع پہ مسا آیا ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی تین علماء نے فتویٰ دیا ہے. ہمیں اسلاف میں عام موضوع پہ مسا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی بھی نہیں ملتا. بلکہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کیا، جورب موزے کو، تو قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، یہ بحث ایک الگ ہے. فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، تو جورب کا اطلاق عربی میں چمڑے کے موزوں پر بھی ہوتا ہے. عام موزوں، صرف عام موزوں پر نہیں ہوتا بلکہ چمڑے کے. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہاں جورب سے مراد یہ عام موزے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ چمڑے کے مراد ہیں؟ سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں. تمام مجتہدین نے، چاروں اماموں نے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، ان چاروں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے تھے جن پہ صحابہ مسا کرتے تھے، وہ موزے یا اس جیسے ہوں گے تو مسا جائز ہوگا، ورنہ مسا جائز نہیں ہے. اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، مسا کا حکم نہیں دیا. جو مشہور متواتر قرات ہے اس میں دھونے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ ایک نص قطعی ہے، متواتر ہے، مضبوط دلیل ہے. اور نماز کا معاملہ بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. تو اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں جب اس جیسی مضبوط دلیل ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا. جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی قرآن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس جیسی مضبوط دلیل وہ چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزوں کے بارے میں تو ہے، عام ساکس کے بارے میں ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ان ائمہ کو فالو کرو جو قرآن و سنت کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے. کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں. علامہ البانی کی اپنی رائے تھی اللہ ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن، کوئی معاف کر دے، اللہ کی مرضی. لیکن آپ سے اللہ سوال پوچھے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے مجتہدین موجود تھے تو آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کیوں کر رہے تھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک اور بات میں کہتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں. مجھ سے کسی نے کہا کہ یورپ میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے آج کل، یورپ میں، امریکہ میں اور ان ملکوں میں نا بعض سلفی علماء عام موضوع پہ مسا کر کے امام بننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں، کیونکہ پھر جو بہت سے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو امت میں اتحاد بھی تو ایک وقت کی ضرورت ہے نا، تو لہذا وہ گنجائش نکال دیں. میں نے کہا یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں 50% فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق کے مطابق، 30% فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں، 2% فقہ حنبلی کو. 1% لوگ ہیں جو ان چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے. ان 1% کی خاطر 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کو چینج کر دیں. اس طرح سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا. اور ایسی رائے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے خلاف امت جمع ہو چکی ہے ماضی میں. اجماع امت خود ایک مضبوط ترین دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اجماع امت کا مقام حدیث سے بھی زیادہ ہے. اس پہ بھی بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ انہوں نے امت کو نبی سے بھی بڑھا دیا. میں بھی بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ بھائی جو امام عام موضوع پہ مسا کر کے نماز پڑھا رہا ہے، کیا اسے یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ چلو تمہاری رائے میں عام موضوع پہ مسا اگر جائز بھی ہے تو فرض تو نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فرض تو نہیں ہے بھائی، تو تم دوسروں کی رعایت میں پاؤں دھو کے نماز پڑھا لو تاکہ سب کی نماز درست ہو جائے. تو یہ عجیب اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ 99% کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی رائے کو تبدیل کریں، جبکہ وہ تین ہونے میں اور نقصانات کیا ہیں کہ امت کو اگر آپ اس طرح سے اجماعی مسائل سے ہٹانا شروع کر دیں گے تو امت کی بریکیں فیل ہو جائیں گی. پھر کل کوئی نیا محقق آ کے کوئی نئے مسئلے میں نئی تحقیق لائے گا.
परसों आएगा कोई नई तहकीक लेकर आएगा, कैसे रोकोगे आप उसको? लेबल तो सब कुरान और सुन्नत ही का लगाते हैं। तो इसलिए उम्मत को लगाम देने की जरूरत है कि भाई जो फिक़ा मुदव्वन हो चुका है, रिटर्न फॉर्म में आ चुका है, जैसे देखो अब कोई हदीस की कोई नई तहकीक लेकर आए ना मार्केट में, जो ना इमाम बुखारी की समझ में आई, ना इमाम तिरमिजी की समझ में आई, और ना जो मुहद्दिसीन बड़े बड़े गुजरे हैं जरह तादील के इमाम, किसी की आप एक नई तहकीक लेकर आ रहे हो तो वो मानेंगे हम? बोलेंगे कौन से उसूल है भाई? जो उसूल पहले से रिटर्न फॉर्म में आ चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, उन्हीं उसूलों को फॉलो करते हुए हदीस पर सही और ज़ईफ का हुक्म लगाया जाएगा। उसके अलावा कोई नया उसूल मार्केट में लाने की इजाजत नहीं है। अब उन उसूलों पे कोई कहे कि जो मुहद्दिसीन ने उसूल बयान किए उन पर कुरान और हदीस से कोई दलील पेश करो कि ये वाली किताब को फॉलो करना है। भाई हदीस की किताब है तदरीबुर रावी अल्लामा सुयूती की, सब पढ़ते हैं। हाफिज इब्न हजर की नुखबतुल फिक्र, सब पढ़ते हैं। अब ये जो रिटर्न फॉर्म में किताबें आ गई, इसकी क्या दलील है कि ये नबी ने कहा है कि ये किताबें पढ़ा करो? तो ये जाहिलाना एतराज होगा कि नहीं होगा? और भाई इसकी बरहक होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये वो उसूल हैं जिनको पूरी दुनिया की पूरी उम्मत ने क्या किया है? उसूल माना है। तो इसी तरह याद रखो, कुरान और हदीस से मसाइल जो लिखे गए हैं ना, वो ये काम बहुत पहले हो चुका है, तहकीकी काम हो चुका है, और फिर उम्मत सिमट के चारों फुकहा पर एतमाद उम्मत ने कर लिया। सदियों इस पर इजमा चला आया है कि अब इस पांचवा फिरका बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में लॉ जो है ना, ये रिटर्न फॉर्म में आ चुका है सदियों पहले। फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, फिर इस्लामी हुकूमतों में नाफिज रहा, अदालतों में बाकायदा सदियों तक ये कवानीन चलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उठ के बस एक नई चीज निकाली हो, सदियों तक उम्मत इस पे अमल करती रही है। तो अब इसलिए उलमा कहते हैं कि इन चारों जो रिटर्न फॉर्म में जो लॉ लिखा गया है, इससे हट के आप कोई पांचवा लॉ नहीं निकाल सकते। आप कहते हो कि इसकी क्या दलील है कि ये बरहक है, तो क्या दलील है कि बुखारी बरहक है? भाई क्या दलील है कि सही मुस्लिम बरहक है? जो दलील इमाम बुखारी के बरहक होने की, वही इमाम अबू हनीफा के बरहक होने की भी वही है। उम्मत कहती है कि वो बरहक थे, तो उम्मत उनको भी बरहक कहती है। जो दलील इमाम बुखारी के दुरुस्त होने की है, वही दलील इमाम शाफी के भी सही होने की है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इजमाई मसाइल जो होते हैं ना, जो एक दफा इजमा हो गया,